جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز دوست و بزرگوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم کا سالانہ اجلاس تھا، جس میں آپ کے سامنے اس میں پڑھنے والے بچوں نے، بچیوں نے اپنے سال بھر کی تعلیم کا نمونہ پیش کیا، اور کچھ بچے جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ عزیز دوست و بزرگوں، یہ ادارہ الحمدللہ اس علاقے میں کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور بڑی کثیر تعداد میں اس ادارے سے ماشاءاللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے والے اور بہت سارے طلبہ عزیز جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم یہاں سے حاصل کی اور اپنے اپنے مقام پر ماشاءاللہ قرآن کی خدمت، دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ عزیز دوست و بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے اس ادارے کی رپورٹ اور اس کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا۔ ماشاءاللہ یہ پورا بجٹ الحمدللہ اس بستی سے، اس بستی کے اطراف میں جتنے باشندگان ہیں ان لوگوں کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ تمام احباب اس ادارے کی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں، اور ہر طرح سے دامے درمے سخونے قدمے ہر طرح سے اس ادارے کا تعاون فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، اس ادارے میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں آپ تمام کا حصہ ہے۔ آپ کے لیے یہ تمام کام صدقہ جاریہ ہے، دارین میں بہترین بدلہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت عطا فرماوے، کاروبار میں، کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرماوے، عزت والی اور برکت والی اور عافیت والی روزی عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ تمام کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرماوے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں،
وقت نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث مولانا رضوان الدین صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی کارآمد باتیں اور ایسی مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جو بڑی سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی وقت کافی ہو چکا ہے، بہت سارے احباب کی نماز عشاء بھی باقی ہے، اور پھر دوبارہ آرام کرنے کے بعد ہمیں نماز فجر کے لیے بھی بیدار ہونا ہے۔ عزیز دوستو، جلسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیر تک ہم جلسے جلوس کرتے رہیں اور ہماری نماز فجر ضائع ہو جائے۔ نماز فجر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز فجر کو ضائع کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُولُ فِي أُذُنَيْهِ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ہمیں بظاہر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُولُ فِي أُذُنَيْهِ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی کہ جس طریقے سے ہر انسان ایسی جگہ استنجا کے لیے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے جو جگہ اس کی نظر میں گھٹیا ہوتی ہے، تو شیطان کی نظر میں بھی وہ شخص بڑا گھٹیا ہے، منحوس ہے، جس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ اس لیے وہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو شیطان اس کی گڈی کے پیچھے پر 3 گرہ لگاتا ہے اور اس پر منتر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ارقد علیک لیل طویل، آرام سے سو جا، ابھی بہت لمبی رات ہے۔ وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے سنت کے مطابق دعا پڑھتا ہے تو اس کا وہ منتر، جس گرہ پر اس نے منتر پڑھا تھا، وہ گرہ کھل جاتی ہے ایک۔ اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پھر وہ فجر کی نماز کی سنت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ نَشِيطَ النَّفْسِ طِيبَ النَّفْسِ، یعنی جب اس کی صبح ہوتی ہے تو بڑا چست ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں سستی نہیں ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں پھرتی ہوتی ہے، اور وہ انسان بڑا طیب النفس ہوتا ہے، یعنی اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب دن بھر اس کی طبیعت نیک کاموں کی طرف، پاکیزہ کاموں کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی طبیعت، اور وہ کار خیر میں اس کا دھیان لگتا ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ 3 گرہ جو اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسلان خبیث النفس، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ بہت سست ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں چستی نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں پھرتی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کا نفس ناپاک ہو جاتا ہے، وہ خبیث ہو جاتا ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھے کاموں میں نہیں لگتی ہے، وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نماز فجر کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جلدی بیدار کرنے کا عادی بنائیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی جلدی بیدار کریں، فجر کا اہتمام کرنے والا بنائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی
اپنے گھر کے افراد کو بھی نماز فجر کا خاص طور سے اہتمام کرنے والا بنائیں. جب ہماری صبح اچھی ہوگی تو ہماری شام بھی اچھی ہوگی، یعنی دن بھر ہم نماز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اپنا دن گزاریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.